اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دیکھو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی لیے ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں وہ عبادت کی شکل میں، فنکشن کی شکل میں نہیں ہے، وہ عبادت کی شکل میں ہے۔ دیکھو 2 عیدیں ہمیں ملی ہے تو عبادت کروائی جاتی ہے۔ عید کا دن دینے سے پہلے 30 دن پورا مہینہ ہمیں برابر عبادت کروائی جاتی ہے، پھر ایک دن دیا جاتا ہے عید کا، اس میں بھی 5 کے بجائے 6 ٹائم مسجد میں بلایا جاتا ہے، کیونکہ عبادت ہے، ہمارا تہوار عبادت ہے۔ اب جو 10 ذی الحجہ کو بقرعید آئے گی وہ بھی قربانی کی شکل میں عبادت ہے۔ تو ہمارے تہوار فنکشن کی شکل میں نہیں ہے، عبادت کی شکل میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا نا تو قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، بس پہلی عید سے حج کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ابھی ہم حج کے زمانے میں چل رہے ہیں۔ ہاں اچھا، قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس سے پہلے یہ سمجھے، دیکھو ایک عبادت ہے جانی، ایک عبادت ہے مالی، اور ایک عبادت ہے جانی مالی دونوں۔ بھائی جانی عبادت کیا ہے؟ نماز، جان خرچ ہوتی ہے، روزہ جان خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ میں مال خرچ ہوتا ہے، مالی عبادت۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو حج میں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ، وہاں رہنے کھانے پینے کا خرچہ، واپس لوٹنے کا خرچہ، اور جس کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے فیملی وغیرہ جو بھی بچے، ان کا خرچہ پورا۔ اگر اس کسی کے پاس اتنا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے میرے بھائیوں۔ ہم ٹال مٹول نہ کریں، دکان مکان شادی یہ تو ہوتا رہے گا، جب اللہ نے اتنا مال دے دیا، حج فرض ہو گیا تو جلدی کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم نے ڈیلے کیا، لیٹ کیا، ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آ کے کھڑی ہو جائے گی، ابھی جتنا پیسہ ہے برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں ایک سخت وعید آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہوا اور پھر اس نے حج نہ کیا تو یہودی بن کر مرے، نصرانی بن کر مرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، جو ابھی جیسے آج کے دور میں 2025 میں یہ ٹور والے لے جاتے 5.5 6 لاکھ 6.5 لاکھ جو بھی ہو، جیسی ٹور، اور حج کمیٹی سے تقریباً 4 لاکھ روپے جیسا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا اگر پیسہ ہے نا تو ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر دوسرا جوڑو مت، ورنہ بہت بڑھ جائے گا۔ بھائی 4 لاکھ ہے، ہم جا سکتے ہیں، اتنا ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کھانے پینے کا جوڑ دے، بھائی ہم جائیں گے اس وقت ہمیں ہال میں کھانا کرنا پڑے گا، آئیں گے اس وقت ہال میں کھانا کرنا پڑے گا، جمائی کو یہ دینے کا نہیں، پڑوسی کو یہ دینے کا نہیں، چچا کو یہ دینے کا نہیں، ماما کو یہ، دوستوں کو یہ دینے کا، تو یہ جوڑتے جائیں گے نا پیسے تو 4 کے 8 ہو جائیں گے۔ پھر ہم کیا سوچیں گے؟ حساب لگائیں گے کہ یار نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب لگایا تو 6 لاکھ 6.5 لاکھ بیٹھتے ہیں، تو اتنے تو اپنے پاس ہے نہیں میرے بھائیوں، یہ سب چھوڑ دو۔ اس میں اللہ کی عبادت میں کمی آتی ہے، اللہ کے بڑے بڑے حکم ٹوٹتے ہیں۔ حج اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ ماندار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی لیے اس کا حج کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، حج کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے بہت سارے نوجوان ہیں، بڑی عمر کے تو
تو ہے ہی، لیکن ابھی انتظام کیا کر دے؟ خود کا مکان ہو جاوے. پیسے تو ہے جمع کیے ہوئے اتنے ہیں کہ حج فرض ہو گئی ان کے اوپر، لیکن ذہن میں کیا ہے؟ دکان ہو جاوے، ایک مکان ہو جاوے، بچی کی شادی کے لیے پیسے رکھے، سب ہوتا رہے گا. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، جو حج عمرہ پہ لگاتا ہے نا، اللہ باقی نہیں رکھتا، اللہ دے دیتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا تو جلد سے جلد ہمیں حج کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو بار بار حج عمرہ کی دولت سے مالا مال فرمائے.